کرام دادی تو حرمت. ممنونم امام رضا کرام دادی تو حرمت. حالا این دست منو این همه لطف و مکرمت. اومدم امام رضا تا با تو درد دل کنم. دلمو با مهر تو هر دوتا متصل کنم. آقا جون قربونتم. مولا کے حرم میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قربا سے مودت رکھو. یہ آیت ہے اور یہ حرم کے خادمین ہیں. ذریعہ مطہر آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى صدیق شہید. صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة تواترة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارگاہ ملکوتی تامن الحجت مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت زیارت کی توفیق نصیب ہوئی ہے اور یہ بندہ اخیر مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس میں آپ یہاں پر حرم کی زیارت گنبد یہاں نظر آ رہا ہے مولا کا زیارت کر سکتے ہیں. ہم حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوئے باب جواد سے. ممنونم امام رضا کرام دادی تو حرمت. حالا این دست منو این همه لطف و مکرمت. اومدم امام رضا تا با تو درد دل کنم. دلمو با مهر تو هر دوتا متصل کنم. باب جواد جو مولا رضا علیہ السلام کی فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. وہاں سے صحن پیغمبر اعظم میں آئے. صحن پیغمبر اعظم اس حرم کا سب سے بڑا صحن ہے. 77,000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اور پھر ہم یہاں پہنچے اس وقت مولا کے گنبد کے سامنے. کوشش ہماری یہ ہے کہ چونکہ اب زیارت کی ایک توفیق نصیب ہوئی ہے سارے مومنین کو حرم کی زیارت میں شریک کیا جائے اور حرم شناسی کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے. زیادہ چند قسطیں اس کی ہوں. میں چاہوں گا کہ مولا رضا علیہ السلام کا جو عظیم الشان حرم ہے حرم کی ساری تفصیلات تو نہیں آ پائیں گی لیکن بہرحال کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پہنچیں اور آپ اس روحانی لطف کو محسوس کریں اپنے گھر پہ بیٹھ کر اپنے مقام پر. جو گنبد ہے مولا کا یہ گنبد 31 میٹرز لانگ ہے اور اس کا جو ڈائمیٹر ہے وہ 42 میٹرز ہے. اور اس گنبد کی خاص شان یہ ہے کہ سونے کا اس میں کام ہے. گولڈ پلیٹڈ ہے یہ. اور کم لوگ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی گنبد کے نیچے فقط امام رضا علیہ السلام مدفون نہیں ہے بلکہ مامون کا باپ ہارون رشید وہ بھی مدفون ہے. تو وہ وہاں پر کیوں دفن کیا گیا؟ ہارون کا جو کیپٹل تھا وہ تو تھا بغداد. بغداد سے وہ یہاں آ رہا تھا مقام پر ایک لشکر کشی کے لیے. یہاں پہنچا تھا تو یہاں اس کی موت ہو گئی اور یہیں پر اس کو دفن کر دیا. تو یہاں پر دفن ہو گیا. تو امام رضا علیہ السلام ایران آئے ہیں 200 ہجری. ہارون رشید مر گیا واصل جہنم 193. امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں فقط 3 سال گزرے ایران میں. آج جو محسوس ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا تصور آئے تو ایسا لگتا ہے کہ جو شاید ساری زندگی امام کی ایران میں گزری ہو. ایسا نہیں ہے. 30 سال امام کے ایران میں گزرے. اور لیکن اب امام رضا علیہ السلام اور ایران کا نام ایسا ایک لازم ملزوم ہو گیا ہے کہ آپ ایران کا تصور کیجئے تو امام رضا علیہ السلام کا تصور اور ان کا حرم ذہن میں آتا ہے سب سے پہلے. اور امام رضا علیہ السلام کا تصور کیجئے تو سب سے پہلے جس سرزمین کا تصور آتا ہے وہ خراسان کی سرزمین, ایران کی سرزمین. بقول شاعر کی کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں اور ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں. کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں. کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے موضوع سخن اپنے زمانے کا علی.
اومدم امام رضا تا که تو مهمونم کنی، به سرم دست بکشی یک بار درمونم کنی. اومدم اینجا آقا نوکریمو امضا کنی، چی میشه این درو به روی ما تو وا کنی. منو ردم نکنی، نگاه به بعدم نکنی، منو ردم نکنی، نگاه به بعدم نکنی. زامنه آهو رضا، لاله خوشبو رضا. مولا علی علیہ السلام کے نام سے امام رضا علیہ السلام کا نام ہے، اور ان کا نام بھی علی، ان کے جد کا نام بھی علی، ان کا لقب بھی مرتضیٰ، ان کا لقب بھی رضا۔ اب ہارون رشید جب یہاں مر گیا تھا اور مامون نے بلایا امام رضا علیہ السلام کو یہاں پر، تو چونکہ اب حرم شناسی گفتگو ہے تو امام علیہ السلام کو یہاں کیوں بلایا گیا اور امام کے کون سے مناظرے ہوئے، اسے صرف نظر کرتے میں حرم پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ امام کا جو گنبد ہے، یہ جو گنبد ہے یہاں پر پہلے سے اس کے نیچے ہارون رشید تو دفن تھا، اور اس کے اوپر ایک بقعہ، ایک گنبد نما شے بنی ہوئی تھی جس کو کہتے تھے بقعہ ہارونیہ۔ تقریباً 7ویں صدی ہجری تک تو یہ جگہ بقعہ ہارونیہ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ارد گرد ایک حجرہ بھی بنایا گیا تھا جو مامون رشید نے اور عباسیوں نے بنایا تھا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ ہارون رشید وہاں دفن ہے پہلے سے 193 ہجری میں، امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے 203 ہجری میں، یعنی 10 سال بعد۔ مامون کی خواہش یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے نعوذ باللہ من ذالک اپنے باپ کے قدموں میں، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ آل رسول میں سے ایک تو عباسیوں کے قدموں میں نعوذ باللہ من ذالک مدفون ہے۔ مامون چاہتا تھا کہ اس کو بریک کرے اور اس سے وہ آل محمد علیہ السلام کی اہانت کرے، لیکن مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اپنا مکر کرتے ہیں، اللہ اپنا مکر کرتا ہے، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کے قدموں میں ہارون دفن، پتہ کیسے؟ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، وہ ولی عہد تھے تو ان کا جنازہ سرکاری پروٹوکول میں اٹھا۔ بہرحال نماز جنازہ تو معجزے سے امام محمد تقی جواد السلام جی نے پڑھائی، غسل و کفن کا اہتمام تو انہوں نے کیا تھا، لیکن امام کا جنازہ کے اہتمام سے اٹھا، اور پھر مامون کے حکم سے جنازہ یہاں پر آیا اور اس نے قبر کو کھدوایا ہارون رشید کے پیروں کے پاس تاکہ امام کو وہاں دفن کیا جائے۔ وہاں پر ایک ایسا سخت پتھر نکل آیا کہ اس پتھر پر لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ خراسان کی جتنی کدالیں ممکن تھی سب لے آئی گئی، کیونکہ پتھر ٹوٹا ہی نہیں۔ بالآخر اس مقام کو بند کرنا پڑا، اس لیے کہ وہاں قبر بن ہی نہیں سکتی۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ عباس سلف ان کے ایک صحابی ان کو بلایا تھا اور ان کو بلا کر یہ کہا تھا کہ ہارون جہاں دفن ہے اس کے چاروں طرف کی مٹی لے کر آنا۔ وہ مٹی جب لے کر گئے امام رضا علیہ السلام کے پاس، امام نے ایک ایک حصے کو سونگا، کہ نہیں یہ میرے قبر کی خوشبو نہیں ہے، ایک طرف رکھتی ہے، دوسری طرف پھر سونگا کہ یہ میرے قبر کی خوشبو وہ مٹی نہیں ہے، پھر ایک مقام پہ امام نے سونگا کہ یہ میرے قبر کی مٹی کی خوشبو۔ اور جانتے وہ کون سا مقام تھا؟ وہ ہارون کے سر کی طرف تھا، یعنی اب امام کو جب دفن کیا گیا تو امام کے پیر اور ہارون کا سر، یعنی امام کے قدموں تلے ہے عباسیوں کا بادشاہ، اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے۔ تو کیا شان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ اللہ نے یہ اہتمام کیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس مقام پر ایک زری بنائی گئی گنبد کے نیچے، وہ جو بقعہ ہارونیہ تھا نا اسی کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا مشہد الرضا میں گنبد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ تو اب وہ امام کا گنبد کہلاتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں، ورنہ کوئی جانتا بھی ہے کہ ہارون کہاں پر دفن ہے، کسی سے پوچھے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آج یہ بارگاہ ملکوتی ہے سامع الحجج آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پوری آب و تاب کے ساتھ ہے۔ یہاں تقریباً 8 بڑے صحن ہیں، 30 رواق یعنی 30 بڑے ہالز ہیں اس ایک حرم میں، 3 مسجدیں جس میں ایک سب سے بڑی مسجد جامع مسجد غور شاد ہے، اگلی قسط میں آپ کو انشاءاللہ اس مسجد کے بارے میں بتائیں گے۔ تو تھوڑی سی حرم شناسی کی تفصیل تھی اور میں چاہتا تھا کہ اپنی زیارت کے سفر میں آپ سارے مومنین کو شریک کروں، اس لیے یہاں پر یہ گفتگو ہوئی۔ بعد میں امام رضا علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا، تو امام رضا علیہ السلام کے قبر مطہر سے وہاں سے ایک زری بنائی گئی، اور جب ایک زری بنائی گئی تو آلریڈی جو حجرہ پہلے سے تھا اس زری میں اور حجرے میں فاصلہ بڑا تنگ ہو گیا، اس لیے کہ امام کو تو ہارون رشید کے سر کے اوپر دفن کیا گیا نا، تو درمیان میں تو ہارون رشید آ چکا تھا اس بقعہ ہارونیہ میں، اس سے اوپر امام رضا علیہ السلام تھا کہ امام کے قدموں میں ہارون کا سر آئے۔ اور اس کے بعد پھر جب زری بنائی گئی تو حجرے سے اور زری سے
امام کے سر کے قریب فاصلہ بڑا کم ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ کافی عرصے تک جب تک ایکسپینشن نہیں ہوئی تھی تو جب لوگوں کو اس مقام سے گزرنا ہوتا تھا تو زری اور حجرے میں اتنا کم فاصلہ ہوتا تھا کہ گھس کے گزرنا پڑتا تھا, اور جو تکی سے گزرتا تھا وہ ہارون پہ لعنت بھیجتے ہوئے گزرتا تھا, اس لیے کہ اسے یہ معلوم تھا کہ ہارون چونکہ پہلے سے دفن تھا, لہٰذا اس زری کو تھوڑا سا سرکا کے آگے کرنا تھا. تو یہ اس بات کا سبب بن گیا کہ اب قیامت تک کے لیے لعنتیں ہارون رشید پر رہے, اور درود و سلام و آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. دیبل نے اسی مقام کے لیے ایک شعر کہا. شعر یہ کہا تھا کہ حرم علی ابن موسیٰ رضا دلیل اس بات کی کہ یہاں پر بدترین مخلوق بھی دفن ہے اور بہترین مخلوق بھی دفن ہے. البتہ یہ شعر تو کسی اور مقام کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ میں آپ کی سوچ پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ شعر اور بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. تو دیبل نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں بہترین مخلوق بھی ہے بدترین مخلوق بھی, اور یہ مقام اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خبیث طیب کے پہلو میں دفن ہو جائے تو اس کی خباثت کم نہیں ہو سکتی, اور طیب کسی خبیث کے پہلو میں دفن ہو جائے تو اس کی طہارت کم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. غور فرما سکیں تو سورہ حل اتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ سب سورہ دہر کی آیتیں زری پر لکھی ہوئی ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ امام علیہ السلام کے سر اقدس کا مقام ہے, اور یہاں پر مولا رضا علیہ السلام کا سر اطہر اس طرف ہے. زری کے اس طرف امام علیہ السلام کا سر اطہر آتا ہے, اور اسی لیے یہاں پر جو مسجد ہے اس کو مسجد بالا سر کہتے ہیں. وہ مقام کے جہاں پر ہر زائر کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں نماز پڑھیں. یہ جو مسجد بالا سر ہے اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. آج پہلی قسط کے لیے اتنا کافی ہے. ہمارے بیٹے 8 سال کے جناب محمد مسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں میرے ساتھ, وہی تجارت کے طور پر. تو اگر کہیں ویڈیو میں آپ کو کوئی کمی بیشی ویسے تو نظر نہیں آئے گی, لیکن اگر کچھ ایسا محسوس ہو کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کے مطابق نہیں, کاش ایسی ویڈیو ہوتی, کاش ویسے تو میرے پاس کوئی پروفیشنل کیمرہ مین تو تھا نہیں, میرے بیٹے کے ساتھ میں نے انہیں سے ریکویسٹ کی کہ بیٹا آپ میری ہیلپ کر دیجیے تاکہ مومنین تک یہ زیارت پہنچ جائے. تو انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں حرم شناسی آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ, جہاں مسجد گوہر شاہ کی گفتگو کریں گے.